حضرت جو آنکھوں کا یہ مرض جو چل رہا ہے تو آئی فلو اور اس سے جو پانی آتا ہے آنکھوں سے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اور اس کی ہم آپ سے جانکاری چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حاجی عثمان صاحب قبلہ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ آج بیماری کافی چل رہی ہے کہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں سے جو پانی نکل رہا ہے۔ یہ سوال کافی لوگوں نے ہم سے کیا، ہمارے ایک شاہ نواز بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی ہلدوانی سے سوال کیا، اور بھی کئی لوگوں نے، معروف بھائی نے بتلایا کہ کافی اس کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حاجی عثمان صاحب قبلہ نے اب سوال کر لیا، تو اس کے تعلق سے ہم نے چاہا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے کہ یہ آنکھوں سے نکلنے والا جو پانی ہے، اس کے تعلق سے آپ ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ اس قاعدے کی روشنی میں اس مسئلے کو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیے، آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں یا پانی نکلتا ہے، اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے اگر، تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا آشوب چشم یعنی آنکھ کا دکھنا، تو آشوب چشم میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آئی فلو بیماری چل رہی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور بیماری کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلے تو وہ پانی ناپاک ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناقض وضو بھی ہے، یعنی اس سے وضو بھی ٹوٹے گا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا کہ جب وہ ناپاک ہے، تو ہمارے شاہ نواز بھائی نے بھی ایک مرتبہ بیان کیا، اب یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت اس میں تو بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے صاف کر لے رہے ہیں، پتہ لگا وہی پانی کپڑے پر لگ گیا، یا اسی طریقے سے وہ آنسو جب نکلتے ہیں تو کپڑوں پہ ٹپک جاتا پانی۔ تو اس میں یہ دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو، یہ بیماری ہے، اور بیماری کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جہاں جہاں وہ لگے گا پانی، جسم پر لگے جسم ناپاک ہو جائے گا، کپڑے پر لگے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ناقض وضو بھی ہے، اس لیے اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، جب ناقض وضو ہے یعنی کسی کے آنکھوں سے یہ پانی نکلا اور وہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اگر انہیں اب نماز پڑھنی ہے تو ان کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب معاملہ ایک یہ آتا کہ کسی کو بہت کثرت کے ساتھ نکل لیا، دیکھنے میں آیا کہ بہت سے لوگوں کی آنکھیں اتنی لال ہوئی ہیں بہت زیادہ، اور وہ چشمہ وغیرہ بھی لگا رہے ہیں، تو بہتر بھی ہے اس کی جو ڈاکٹر لوگ احتیاطیں بتا رہے ہیں وہ بھی کریں، تو اس میں کافی لال ہو جا رہی ہیں، پانی رک ہی نہیں رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا مسئلہ آ جا رہا ہے اس میں کہ وہ پانی رک ہی نہیں رہا، یعنی ایک نماز کا جو وقت کامل ہوتا ہے وہ پورا آپ نے کئی مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ آپ نماز پڑھ لیتے، لیکن جب آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز کے دوران ہی پھر سے وہ پانی نکلنے لگا، جس سے کہ وضو آپ کا پھر ٹوٹ گیا۔ تو ایسا انسان ایک وقت کامل تک انتظار کرے، یعنی بار بار اس میں ٹرائی کر کے دیکھیں، کوشش کر کے دیکھیں کہ وہ انہیں اتنی مہلت مل پا رہی ہے نہیں کہ جس سے کہ وہ وضو کر لیں اور اس پیریڈ میں ان کو وہ پانی نہ نکلے، صحیح سلامت انداز میں نماز پڑھ لیں۔ اگر ہو جا رہا ہے ایسا تو بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھ لیں گے وہ اس کو وضو کر کے، اگر نہیں ہو رہا ہے ایسا تو پھر وہ ہو جائیں گے معذور، اور معذور کے لیے حکم یہ ہوتا کہ پھر ایک وقت کامل اگر ایسے ہی گزر گیا تو اب ہر وقت کے شروع میں وہ وضو کریں، اور وضو کر کے اس وقت کی جتنی بھی نماز وہ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایسا بہت کم ہوگا کہ جو پانی رک ہی نہ رہا ہو، اتنی مہلت تو خیر مل ہی جا رہی ہے، اس لیے اس مسئلے کی ضرورت تھی، اور بڑا اچھا سوال یہ کیا ہمارے حاجی عثمان صاحب قبلہ نے بھی، تو اس کو سمجھ لیں صحیح سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے چلیں اگر بیماری نہیں ہے انسان کی آنکھوں میں اور اس کے بعد میں کہیں تنکا پڑ جاتا، یا ویسے ہی انسان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، یا پیاس کاٹ رہی ہیں عورتیں وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس صورت میں جو پانی نکلے گا وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بیماری کی وجہ سے جو پانی آپ کی آنکھوں سے نکلے گا وہ ناپاک ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناقض وضو بھی رہے گا، وضو کو توڑنے والا بھی رہے گا۔ دعا کریں، بڑی بیماری ہے، وبائی بیماری ایک طرح کی چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا ایک الحمدللہ مذہب اسلام کا جو طریقہ رہا ہے، کوئی بھی بیماری آئے خاص کر کے وبائی بیماری تو ہمیں صدقے کی بھی کثرت کرنا چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اب اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقے کے لیے آپ بکرا یا بکری ہی کریں، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے جس کو جتنا نوازا، کسی بھی غریب کو، فقیر کو آپ بطور صدقہ اپنی بچوں کا اپنا صدقہ نکال کر کے دے دیں۔ اور ایک دستور تھا ہمارے یہاں پر الحمدللہ کہ جب علاج کرنے کے لیے چلا کرتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریب و فقیروں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں سے نکل چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی بتاتا چلوں گا لاسٹ میں، یہ کیونکہ ایک بیماری ہے اور بڑی مہلک بیماری ہے، اس لیے جو ہے وبائی بیماری ہے، تو اس میں ہو سکے تو اس کو نماز کے بعد میں آپ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد یا نورو 111 مرتبہ پڑھیں۔ نماز کے بعد میں اس کو پڑھیے آپ انشاءاللہ، یا نورو، اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان میں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کا خاتمہ فرمائے، سب کو شفائے کل دائمی عطا فرمائے اور سب کو اس بیماری سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔